سورہ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 یعنی 52 آیتیں اور 2 یعنی 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 78 یعنی 78 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 59 یعنی 69 نمبر پر ہے اور سورہ ملک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 256 یعنی 256 کلمات ہیں اور 1433 یعنی 1433 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچ مچ آنے والی، کیا ہے سچ مچ آنے والی؟ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ سچ مچ آنے والی کیا چیز ہے؟ قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی حقیقت کو جھٹلایا، پھر قوم سمود تو وہ ہلاک کی گئی زور کی آواز سے، اور عاد تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر لگاتار مسلط رکھا۔ پس آپ دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا آپ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا، اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پس جب سور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ایک واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا اور کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے بھی اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ پس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں نے گمان کر رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ پس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا، اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت ہی خاتمہ کرنے والی ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 یعنی 70 ہاتھ ہے۔ یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریب کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ پس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں اور نہ کھانا ہے سوائے دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے، جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو
اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور وہ منکروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یہ یقینی حق ہے۔ پس آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔